الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وسامه موسى شكرا لله فنصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فسامه وأمر الناس بالصيام. متفق علیہ. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں وقت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے توبہ کے شرائط بتائے گئے. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ توبہ کی بنیادی 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں جو ہے ہر معصیت سے، ہر گناہ سے توبہ کے لیے ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، اور 4تھی شرط ایسے گناہ سے متعلق ہے جو کسی دوسرے کے حق سے متعلق ہو. پہلی شرط خلاصہ یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہو انسان کو کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا پاپ مجھ سے ہو گیا ہے، ندامت. دوسری شرط یہ ہے کہ فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے انسان. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ عزم اور پکا ارادہ کرے کہ میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی بھی مجھ سے ہونا نہیں. اور اگر کسی کے حق سے متعلق وہ ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پھر صاحب حق کے حق کو واپس کر دے، صاحب حق کے حق کو واپس کر دے. یہ 4 شرطیں آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرمائے. محترم حاضرین، میں اس موضوع سے ہٹ کر اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج اور کل سے متعلق ہے، اور موضوع ہے عاشوراء کا. عاشوراء یہ 10ویں محرم کو کہتے ہیں. عاشوراء کے معنی عشرہ سے، عشرہ معنی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور 9ویں تاریخ کو تاسوعا کہا جاتا ہے. تسعہ کے معنی 9 ہوتے ہیں، عشرہ کے معنی 10 ہوتے ہیں، تو 10ویں تاریخ کو عاشوراء اور 9ویں تاریخ کو تاسوعا کہا جاتا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں عاشوراء کا کوئی اور ہی مطلب سمجھا جاتا ہے. تو عاشوراء یہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. اور محرم کا جو عاشوراء ہے یہ اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے. اولاً تو یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے، اور بھی اس مہینے میں 10ویں تاریخ یہ اہمیت کی حامل تاریخ ہے. یہ مہینہ اشہر حرم میں سے، یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ان 4 مہینوں میں سے جس کو اشہر حرم یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم
وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا اصول اور ضابطہ ہے کہ سال میں 12 مہینے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم کا اصول ہے، سیدھے دین کا یہی اصول ہے کہ سال میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا احترام ملحوظ رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے جو ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، معصیت کا ارتکاب نہ کرو، اللہ کی اس مقررہ اصول کو مت توڑو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور اگر مشرکین تم سے قتال کر رہے ہیں تو تم سب مل کر ان سے قتال کرو جیسے وہ تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن قتال کرتے ہوئے بھی یہ ذہن نشین رہے، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی تقوی شعاروں کے ساتھ تقوی کا دامن نہ چھوڑنے پائے، دشمن کے مقابلے میں بھی تقوی کا دامن تم سے نہ چھوڑنے پائے۔ یہ 4 مہینے کون ہیں جن کی حرمت کا اللہ تعالی نے یہاں پر اعلان فرمایا ہے؟ اس کی تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متتاليات ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان۔ کہ زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت کو پہنچا ہے، کیونکہ کفار مشرکین نے بڑی گڑبڑی مچائی تھی۔ ان کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے مانے جاتے تھے، ان کے احترام کا وہ بھی خیال رکھتے تھے، لیکن ایک گڑبڑی ان کے ہاں جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کو جنگ کرنے کا شوق آتا، لڑائی جھگڑا کرنے کا شوق آتا تو مہینوں کا نام بدل دیا کرتے، محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دیا کرتے، 4 مہینے کی گنتی پوری کرتے تھے لیکن عدل بدل دیتے تھے، جس کی وہی اس تبدیلی کی وجہ سے مہینے سب گڑبڑ ہو چکے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کے نام بدلنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ جن مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے احترام کرنے کا حکم دیا ان کا نام بدل کر کے ان کے احترام کو پامال کرو، یہ طریقہ تھا کفار و مشرکین نے عرب کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہا زیادتی فی الکفر ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے مہینوں کا نام بدلنا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یہ زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت کو آ چکا ہے۔ جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا صحیح وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہ صحیح ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت کو آ گیا، باوجود کہ کفار و مشرکین نے مہینوں میں بڑی تبدیلیاں کی لیکن وہ مہینے سب گھومتے پھرتے اپنی اصلی وقت پر سیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مہینے یہ سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ تنہا ہے۔ 3 مہینوں کی تعین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، یہ تینوں اشہر حرم میں سے۔
والرجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو مضر قبیلہ جس کو رجب مانتا تھا اس کی تعین کی، انہوں نے رجب کا مانا جو ہے نام نہیں بدلا تھا، رجب کو اپنی جگہ پر رکھا تھا مضر قبیلے نے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کرتے ہوئے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے، شعبان سے پہلے کا مہینہ اور جمادہ ثانیہ کے بعد کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کی تعین فرما دی کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اس کا احترام لازم ہے، لیکن ہمارے یہاں اس مہینے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے کہ منحوس مہینہ آ گیا شادی بیاہ نہ کرو، اس میں اچھے کپڑے نہ پہنو، کالے کپڑے پہن کر گھومو، ماتم کرو، اپنے آپ کو اذیت پہنچاؤ، آگ میں چھلانگو، سینہ کوبی کرو، یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ زمانہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ مال ابن آدم یسب الدہر، انسان کو کیا ہو گیا، حدیث قدسی ہے، انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ انا الدہر بید الامر اقلب کیف اشاء، زمانہ تو میں ہی ہوں، میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں اوقات کو، مہینوں کو، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ تو زمانے کو برا کہنا، اس کو منحوس کہنا، اللہ رب العالمین کو گالی دینا، اللہ کے تصرف میں جو ہے نکتہ چینی کرنا ہے میرے بھائی۔ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے کر گزر، اسے کوئی فلا معقب لحکم، اللہ کے فیصلے پر کوئی نکتہ چینی کرنے والا نہیں، کسی کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا، میرے بھائیو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی۔ تمام ایام، تمام مہینے، تمام گھڑیاں اللہ کی بنائی، اللہ نے بنایا۔ ان پر تنقید کرنا اللہ، ابھی کسی بلڈنگ میں آپ آئے نگاہ رہے ہیں، کوئی بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی ہے تو یہ ٹیڑھا ہے وہ ٹیڑھا، تو کس کی تنقید ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی نا۔ بنانے والے کو آپ برا کہہ رہے ہیں، بلڈنگ کو نہیں برا کہہ رہے ہیں، بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو زمانے کا بنانے والا کون ہے؟ دن اور تاریخ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اگر ہم دن اور تاریخ کو برا کہتے ہیں، مہینے کو برا کہتے ہیں، تو اس کی مار کس پہ پڑتی ہے؟ رب کائنات۔ وہ کہ ہم رب کائنات کو برا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہو گیا انسان کو کہ زمانے کو برا کہتا، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو میرے بھائیو زمانہ کوئی برا نہیں ہوتا، زمانہ کوئی بدشگونی حرام ہے۔ برا شگون لینا، کسی مہینے، کسی دن، کسی تاریخ، کسی کی شکل و صورت سے بدشگونی لینا یہ حرام ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرا ولا ہاما ولا سفرا، کہ بیماریاں خود بخود نہیں لگتی ہیں۔ یہ چھوت چھات کا عقیدہ غلط ہے، بیماری خود نہیں لگتی کسی کو، اللہ جب چاہتا ہے تب لگتی ہے۔ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بیماری دیتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، میرا اونٹ فلاں کے اونٹوں میں چلا گیا، اس کے اونٹ کو خارش لگی ہوئی تھی، میرے اونٹ کو بھی خارش لگی، میرا اونٹ بھی بیمار ہو گیا۔ بیمار اونٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، بھلا بتا من اجرب الاولا، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ پہلا اونٹ کہاں سے بیمار ہوا تھا؟ تو جس نے پہلے اونٹ کو بیمار کیا اسی ذات نے تمہارے اونٹ کو بھی بیمار کیا، وہ جانے کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ نے کہا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، خود بخود نہیں لگتی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تب لگتی ہے۔ احتیاط کرنا اور چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ بیمار کے ساتھ رہیں گے تو بیماری لگ جائے گی، یہ غلط ہے۔ بیماری کے اندر یہ صلاحیت
نہیں کہ خود بخود منتقل ہو جائے جب تک رب کائنات نہ چاہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا طیرا، اور بدشگونی جائز نہیں ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں بہت عام تھا، راستہ جاتے پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو اچھا ہے، بائیں طرف اڑ گیا تو راستہ کٹ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے راستہ جا رہے ہیں، یہ بلی گزر گئی، کتا گزر گیا تو کہیں گے اب لوٹ چلو، اب کام پورا نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ یا اسی طرح بہت کہتے کہ بدھ کے دن یہ کام نہ کرو، منگل کے دن یہ نہ کرو، یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اسلام نے اس سب کو ختم کیا ہے میرے بھائی، یہ دور جاہلیت کی چیزیں، یہ کفار و مشرکین کی روش ہے۔ آپ نے فرمایا ولا طیرا، بدشگونی نہیں ہے اسلام میں، ولا حاما، اور اس الو کے بارے میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے دور جاہلیت کا عقیدہ کہ جس کے گھر پر الو بیٹھ جائے، جس کے گھر پر الو بولے، اس کا مطلب موت کا پیغام آ رہا ہے، کوئی مرنے والا ہے اس گھر میں۔ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غلط، یہ عقیدہ غلط ہے، تصور غلط ہے، الو کے بولنے اور بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ولا سفرا، اور اس سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے، دور جاہلیت میں تھا، آج بھی ہمارے یہاں تیرہ تیزی کے نام سے ہمارے یہاں یہ عقیدہ آج پایا جاتا ہے۔ یہ کفار مشرکین کی روش ہے، 14 سال پرانی چیزیں ہیں سر، جس کو اسلام نے مٹایا تھا اور آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو میرے بھائی کوئی مہینہ کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے، برا شگون لینا یہ جائز نہیں، اس لیے ماہ محرم کو منحوس سمجھنا، اس سے برا شگون لینا یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ یہ عاشور حرم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے ماہ محرم کے روزے، اللہ کے ماہ محرم کے روزے یہ افضل ترین روزے ہیں رمضان کے بعد نفلی روزوں میں۔ تو یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے میرے، اس مہینے میں نفلی روزے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، یام بیس کا روزہ ہے، اور خاص طور سے 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس مہینے کے روزوں کو افضل ترین روزہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کے روزے کے حصے میں صحیح مسلم کی حدیث سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سے ثلاثۃ ایام من کل شہر ورمضان الی رمضان صیام الدہر کلہ وصوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو گویا تو ہمیشہ روزے سے رہ رہا ہے، ہمیشہ روزے میں لکھا جائے گا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے تو گویا کہ پورے سال اس کے روزے میں گزر رہے ہیں۔ کتنی کرم نوازی ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ، عرفہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ عرفہ کا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، سال گزشتہ اور سال آئندہ، اور صوم یوم عاشوراء، اور عاشورہ کا روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ۔ تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے کہ آپ اس روزے کا اہتمام کر لیں تو سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت کی چیز ہے، اس روزے کو ہمیں رکھنا چاہیے، اس روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ روزہ بہت بابرکت روزہ ہے۔
سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں رافضی اور شیعی قصے، کہانیاں اور روایات ایسی عام کی گئیں کہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والے آدھے شیعہ ہو چکے. شیعوں سے ہم کم نہیں ہیں میرے بھائی. شیعی روایات، رافضی روایات ہمارے معاشرے میں اس قدر عام کی گئی کہ بڑے بڑے جبوں دستار والے اس کا شکار ہو گئے اور کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. زندہ نہیں ہوتا میرے بھائی، مردہ ہوتا ہے اسلام. شیعی روایات کا، رافضی روایات کا یہ اثر ہوا کہ ہم بھی شیعہ ہو چکے ہیں. کہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری ماں کو گالی دیں، امت کی ماؤں کو گالیاں دیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی کو کافر کہیں اور ہم ان کو کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں. کہاں گیا اسلام ہمارا؟ ہم مسلمان ہیں ایسے لوگوں کو اپنا بھائی کہنے والے؟ جن کے ایمان کی، جن کے جنتی ہونے کی شہادت رب کائنات دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور اوپر ان کو کافر کہا جائے، ان کو گالی دینا قربت الہی کا ذریعہ سمجھا جائے اور ہم کہیں ہمارے بھائی ہیں بھائی اور ان کا ہم ساتھ دیں. تو ہمارے معاشرے میں شیعی روایات، رافضی روایات اس قدر عام کی گئیں کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی اپنا عقیدہ برباد کر چکے. اپنے آپ کو سنی کہنے والوں کی عقیدہ بھی برباد. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی جو صحابہ کی عظمت کو سمجھیں، کتاب و سنت کی عظمت کو سمجھیں، کتاب و سنت سے اپنے عقائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ من گھڑت روایات کے پیچھے نہ دوڑیں. تو عاشوراء کی تاریخ عظیم تاریخ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، رأى یہود یصومون یوم عاشوراء، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے. اس سے پہلے مکہ میں بھی کفار و مشرکین، مکہ والے، قریش کے لوگ یہ روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ دور جاہلیت میں عاشوراء کے روزے کا رواج تھا عرب میں. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کفار و مشرکین بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی؟ تو یہودیوں نے کہا ذا یوم عظیم. یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ بہت عظیم دن ہے، عاشوراء کا دن بڑا عظیم دن ہے. انجى اللہ فی موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو آج کے دن فرعون سے نجات دی. سمندر کو پھاڑا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنایا تھا، اس سے وہ پار ہو گئے تھے، فرعون کی پکڑ سے بچ گئے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے میں غرق ہو گیا. فَسَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، تو اس کامیابی پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشوراء کا روزہ رکھا تھا. اس لیے ہم موسیٰ کی اقتداء میں عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں. یہ تاریخ ہے میرے بھائی. عاشوراء غم کا روزہ نہیں ہے، یہ غم کا روزہ نہیں ہے، ماتمی روزہ نہیں ہے. اگر کوئی ماتمی روزے کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہی باطل ہو جائے گا. روزہ ہی باطل ہے، یہ شکرانے کا روزہ ہے. تو جب یہ بات یہودیوں نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم جو ہے موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب اور موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں.
کیونکہ تم تو اپنا دین بدل چکے ہو اور ہم وہی دین لے کر آئے ہیں اور اسی دین پر کاربند ہے جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تمام انبیاء کا دین ایک ہوتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہی دعوت تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دی تھی. تمام انبیاء اسلام کے داعی تھے، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین کبھی بھی جو کوئی اختیار کیا ہے تو اسے قبول نہیں کیا. تو تمام انبیاء اسلام کے داعی تھے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اخوۃ للہ، ہم انبیاء کی جماعت اللہ کی بھائی ہیں. اللہ کی بھائی یعنی باپ شریک بھائی، ہم باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں. دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہی ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں. شریعتیں مختلف رہی ہیں، دین تمام انبیاء کا ایک رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، بندوں کی عبادت نہ کریں. یہ متفق علیہ دعوت رہی تمام انبیاء کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار اور موسیٰ کے قریبی ہیں. فصام وامر الناس بالصيام، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. چنانچہ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح اعلان کرایا کہ جو لوگ روزے سے ہوں وہ تو روزہ باقی رکھیں، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائیں پیئیں، اور اس حالت میں جو ہے دن پورا کریں. تو کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عاشورہ کا یہ اہتمام کہ ہم خود اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتی تھی، اور کننا نصوم، ہم خود روزہ رکھتے تھے، اور نصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتی تھی. آج تو مؤذن صاحب امام صاحب کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، خلل ہوتا ہے. صحابیات آج عورتیں مسجد میں نہ جائیں. انڈیا پاکستان میں عورتوں کے لیے مسجد ممنوع، مسجد میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. کہتے ہیں ہم مسجد جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتی تھی. تو عورتیں بھی مسجد آ سکتی ہیں، بچے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. اگر ہم اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کے دروازے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے کھولیں، ورنہ بازاروں میں گھوم گھوم کر سب تباہ ہو رہی ہیں، تباہ ہوں گی. میرے بھائیوں، مسجدوں میں لائیں خواتین کو بھی بچوں کو بھی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، بچوں کو ساتھ لے کے آتی تھیں. بلکہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھوں، قرات لمبی کروں، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز ہلکی کر دیتا ہوں، قرات مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں کا دل جو ہے پریشان نہ ہو. لیکن آپ نے روکا نہیں کہ بچوں کو لے کر مسجد مت آؤ. بچوں کو لے کر مسجد میں بچے روتے ہیں، نماز میں خلل ہوتا ہے. اتنی فسفسی نماز ہماری ہو گئی ہے کہ بچہ رو دے تو نماز میں خلل ہو جاتا ہے. یہاں صحابہ کو تیر لگتی تھی، نماز میں کھڑے رہتے تھے، ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا تھا. خون کے فوارے جسم سے پھوٹتے تھے، ان کی نماز میں خلل نہیں ہوتا ہے. اور ہماری نمازیں اتنی فسفسی آج ہو گئی ہیں کہ پیچھے بچہ رو دے یا کوئی دوڑ دے تو کہتے ہیں نماز میں خلل ہو گیا.
قاری صاحب کی جو ہے حافظ صاحب کا جو ہے کہ صورت ہی بھول جاتی ہے، کیسے ہم بھول جاتے ہیں. اتنی فسفسی ہماری نماز ہو گئی ہے میرے بھائی. صحابہ کی نماز دیکھیے کہ تیر لگی، فوارہ پھوٹا، خون بہ رہا ہے، لیکن نماز منقطع نہیں کی. نماز ختم ہوئی، ساتھی نے پوچھا ارے مجھے جگایا کیوں نہیں جب یہ صورتحال تھی؟ کہا میں ایک ایسی صورت شروع کیے ہوئے تھا کہ میں نے یہ چاہا نہیں کہ جب تک صورت ختم نہ ہو جائے میں نماز ختم نہ. بیچ میں قرات کو کاٹنا نہیں چاہا، مجھے لطف آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے جو ہے نماز مختصر نہیں کی. یہ تھے صحابہ. تب ان کو قیادت ملی تھی، سیادت ملی تھی میرے بھائیوں. تو کہتے اپنے بچوں کو لے کے آتی تھی، ان کو بھی روزہ رکھواتی تھی. جب بچے ہمارے رونے لگتے تھے بھوک سے تو ہم ان کو کپڑوں کے کھلونے بنا کر دے دیتی تھی. پہلے سے لے کے آتی تھی کھلونے، کپڑوں کے کھلونے بنا کر لاتی تھی اور ان کو دے کر کے ہم بہلاتی تھے یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جائے. یہ اہتمام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی کہ مرد و خواتین اور بچے سب اس روزے کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ روزہ غم کا روزہ نہیں بلکہ یہ شکرانے کا روزہ ہے. یہ شکرانے کا روزہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا. جب آپ کا آخری سال آیا تو صحابہ کے ذہن میں ایک سوال ابھرا. کہا یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ عاشورہ کا دن جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی تعظیم میں یہود و نصارہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں. تو ہماری ان سے موافقت ہو رہی ہے، مشابہت ہو رہی ہے، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا بھی شمار انہی میں سے. کتنے حساس تھے صحابہ میرے بھائیوں. آج یہ ولا اور برا کا عقیدہ ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. آج تو ان کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. ہم نے اپنی شکل و صورت بھی انہی کی بنا لی، اپنا لباس بھی انہی کے اختیار کر لیا، رہن سہن تہذیب و ثقافت سب دوسروں کی اچھی لگتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کوئی چیز ہمیں نہ اچھی لگتی. نہ نبی کا چہرہ ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ نبی کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ نبی کا رہن سہن ہمیں اچھا لگتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم محبان مصطفیٰ ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ. نعرہ لگانے میں ہم بہت ماہر ہیں، لیکن ہماری کوئی چیز نبی کے طریقے پر آج نہیں ہے میرے بھائی. کوئی چیز نبی کے طریقے پر نہیں ہے. ہمیں کوئی دیکھ لے تو ہماری شکل و صورت سے، ہمارے لباس سے یہ سمجھ نہیں سکتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہماری شکل و صورت، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، لباس سب دوسروں کا ہے میرے بھائی، سب دوسروں کا ہے. اپنی کوئی چیز اچھی ہمیں نہیں لگ رہی ہے. افسوس کا مقام ہے. حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ننگے پڑھتے ہیں. دوسروں کی تقلید میں نماز میں سطر کھول کے پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں پیچھے کھڑے ہونے والے، سب جانتے ہیں کہ پینٹ سرک جاتی ہے، چوتڑ دکھائی دیتا ہے اور نماز ہو رہی ہے. مسجدوں میں بھی اپنا لباس ہم نہیں پہن سکتے، اپنے آقاؤں کا لباس پہن کے آتے ہیں تاکہ پہننے کے باوجود ہم ننگے رہیں، لوگ ہماری چوتڑ پیچھے سے دیکھیں. یہ آج ہو رہا ہے مسجدوں میں. مسجدوں کا بھی احترام نہیں رہا. تو صحابہ بڑے حساس تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم ان سے مشابہت کر رہے ہیں، مشابہت ہو رہی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت العام المقبل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں باقی رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ کو پھر دوسرا سال نہیں آیا، دوسرا محرم نہیں ملا، حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اسی سال آپ کی ربیع الاول میں وفات ہو گئی. اور آپ کو پھر محرم نہیں ملا کہ آپ 9ویں کا روزہ رکھ سکیں. لیکن صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ اور فقہاء محدثین نے اس 9ویں کے روزے کا اہتمام کیا میرے بھائی. اس لیے اب مستحب یہ ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھے جائیں. 9ویں اور 10ویں، آج 9ویں تاریخ ہے، کل 10ویں تاریخ. 9ویں اور 10ویں 2 دن روزے رکھے جائیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جائے. تو اب مستحب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا. یہ ہے میرے بھائی عاشورہ کی حقیقت. اس کے علاوہ ہمارے ماحول میں جو کچھ عاشورہ کے نام سے پایا جاتا ہے یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس سے بری ہے. شہادت کی جھوٹی کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، قصے اور کہانیاں گڑی گئی. ابو مخنف جیسا کذاب و دجال رافضی راوی نے گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں نے اس قصے کو اختیار کر لیا. لیکن کہتے ہیں، جو ہے فارسی کا مقولہ ہے، دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جھوٹ بولنے والے کا حافظہ کام نہیں کرتا. یہ ابو مخنف جو ہے کذاب کہتا ہے کہ کربلا میں پانی روک دیا گیا، نواسے رسول کو بھوکے اور پیاسے قتل کیا گیا، پانی پر پابندی لگا دی گئی. اور یہی کذاب لکھتا ہے کہ جو ہے جس دن شہادت ہوئی اس دن حضرت حسین ان کے ساتھیوں نے جسم پر نورا ملا صفائی کے لیے اور غسل کیا، اور غسل کر کے پھر میدان میں نکلے. جب پانی بند کر دیا گیا تھا، پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، تو غسل کہاں سے کیا؟ غسل کے لیے پانی کہاں سے آیا بھائی؟ غسل کے لیے پانی کہاں سے آیا؟ تو دروغ گور اور حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ کام نہیں کرتا. خود لکھتا ہے کہ بھوکے اور پیاسے مار دیا گیا، اور خود لکھتا ہے کہ جس دن شہادت ہوئی اس دن جو ہے ان لوگوں نے اپنے جسم پر نورا ملا، ایک مادہ ہوتا تھا جیسے اپنے یہاں اپٹن وغیرہ لگاتے ہیں، اس طرح کا مادہ ہوتا صفائی کے لیے، جسم پر ملا جاتا تھا. ملا اور غسل کیا، اور غسل کر کے پھر میدان میں اترے. تو پانی تھا تبھی تو غسل کیا، اگر پانی نہ ہوتا تو غسل کیسے کرتے؟ تو میرے بھائی اس طرح جھوٹ بولا گیا اور ہم نے آنکھ کان سب بند کر کے آمنا و صدقنا کہہ دیا کہ ہاں بس صحیح ہے. تو یہ جھوٹی روایت. اور کربلا کی زمین کے بارے میں کہ اگر چند قدم کھودتے تو پانی ابلتا. بھائی دریا کے کنارے ہے، پانی اوپر تھا، اگر پیاسے تھے کھود کر پانی نکال سکتے تھے. لیکن جھوٹ اس طرح بولا، اور اس کو ایسا ہمارے یہاں پیش کیا گیا گویا کہ یہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی. ایک طرف کفار تھے اور دوسری طرف حضرت حسین تھے. یہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے. یہ ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، کفار کا مقابلہ نہیں تھا میرے بھائیو. طرفین سے کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور یہ خیر القرون کے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ ہمارے دور کے ہیں، پھر اس کے بعد. ان 3 ادوار کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان 3 ادوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا، بہترین دور کہا ہے. بہترین دور کے لوگ تھے، مومن تھے، مسلمان تھے. ہمارے ایمان سے ان کا ایمان کہیں قوی تھا. کوئی کافر نہیں تھے، کوئی مشرک نہیں تھے کہ اس طرح کا جو ہے معاملہ پیش آئے اور ایمان کفر کی جنگ چھیڑ دیں. نہیں، ایمان کفر کا معاملہ نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایمان کفر کی جنگ نہیں. حضرت حسین ایمان کفر کی جنگ نہیں لڑنے گئے تھے، ورنہ جنگ کے لیے گئے تھے. یہ تو
انہی لوگوں نے، رافضیوں ہی نے شرارت کر کے ان کو قتل کیا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی کربلا میں، یہ جھوٹ ہے کہا جائے وہاں جنگ ہوئی ہے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی کربلا میں، حادثہ ہوا ہے۔ حادثہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کوفہ کے لیے نکلے، ان سبائیوں کی اور ان لوگوں کی شرارت سے انہوں نے بلایا تختہ الٹنے کے لیے۔ بھائی کسی حاکم کا آپ تختہ الٹنے کی سازش کریں تو ایک حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتائے کوئی حاکم کی ذمہ داری کیا؟ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، کرسی چھوڑ کے بھاگ جائے، کہ اپنی کرسی کی حفاظت کرے؟ حاکم وہ حاکم ہے جو اپنی حکومت کو برقرار رکھے، اس کے لیے جان دے دے لیکن کرسی نہ جانے پائے، تختہ نہ الٹنے پائے، اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ وہ بزدل ہوتا ہے جو کرسی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ حکومت کے قابل نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے ان لوگوں نے بلایا، کوفہ والوں نے اپنے یہاں، اور جب یہ نکلے، جب حکومت کو پتا چلا تو کوفہ کے چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا، پہرا بیٹھا دیا گیا کہ کوئی شخص نہ اندر آئے نہ اندر سے باہر جائے، نہ کوفہ میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوفہ سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ سیدنا حسین بالاختصار، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرا لگا ہوا تھا۔ جب پہنچے کوفہ کے قریب پہنچے، دیکھا صورتحال یہ ہے، فوراً انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا، کربلا پہنچ گئے۔ کوئی پوچھے کربلا میں شہادت تک اگر جنگ ہوئی، آپ کوفہ جا رہے تھے، کربلا کیوں پہنچ گئے؟ شہادت کربلا میں کیوں پیش آئی؟ کربلا تو دمشق کے راستے میں ہے، کوفہ سے ہٹ کر ہے۔ آپ کوفہ جا رہے تھے، کوفہ کے کنارے پہنچ چکے تھے، جب دیکھا صورتحال یہ ہے تو وہاں سے فوراً پلٹ گئے اور کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچ گئے اور جو پہرا بٹھایا گیا تھا ان پہرے داروں میں جو ہے حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص تھے، وہ جنرل تھے، فوجی دستہ جو تھا ان کی قیادت میں تھا۔ وہ لوگ جا کر کے حضرت حسین سے ملے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفت و شنید ہوئی، معاملہ کیا ہے بتایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی دیکھیے، میں اگر یہاں جانا ممنوع ہے تو میں چلا جاتا ہوں مکہ واپس ہو جاتا ہوں، یا کسی حد سرحد پر ہمیں بھیج دیجئے، میں جا کے جہاد میں اسلامی ملک کے دفاع میں لگ جاتا ہوں، یا میں امیر المومنین، روایت تبری کی روایت موجود ہے کہ میں امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ خود یزید کو حضرت حسین نے امیر المومنین کہا کہ میں امیر المومنین کے پاس چلا جاتا ہوں دمشق۔ یہ جب بات کہی تو حضرت جو ہے فوجی جو ہے خوش ہو گئے، بہت اچھا ہوا بھائی، ٹکراؤ سے بچ گئے، اور فوراً جو ہے کوفہ لکھا لیٹر کہ معاملہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب معاملہ حل ہے، یہ معاملہ۔ لیکن جب دیکھا کہ حضرت حسین اب کوفہ نہیں آئیں گے، دمشق جا رہے ہیں، تو ان رافضیوں کو، سبائی تحریک کے لوگوں کو کے اندر خلبلی مچی، اور انہوں نے کہا اب تو بڑا گڑبڑ ہوگا، اب تو ٹکراؤ نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے ٹکراؤ کے لیے بلایا تھا کہ مسلمانوں میں ٹکراؤ ہو، اب ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اگر حسین کوفہ جو ہے دمشق پہنچ گئے تو ہماری خیریت نہیں رہے گی، ہمارا سارا راز فاش ہو جائے گا۔ انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کی اور جو ہے اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ یہاں۔ کوفہ سے لوگ ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے پہنچنے لگے۔ جب فوجیوں نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ لوگ کچھ شرارت کریں گے، تو انہوں نے آرڈر جاری کیا تمام لوگ اپنے اسلحے جمع کر دیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ لوگ ہتھیار جمع کر دیں۔ اسی ہتھیار جمع جب کرانے لگے تو ان رافضیوں نے
ان پر حملہ کر دیا، فوجیوں پر حملہ کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوا. اور کس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا؟ کوئی مورخ نہیں بتا سکتا. تو یہ اس حادثہ اس طرح ہوا کہ جب اسلحے جمع کرنے کا آرڈر جاری ہوا کہ آپ لوگ اسلحے جمع کر دیجئے تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، تو اسلحے جمع کرانے میں یہ جھڑپ ہوئی، اور اسی جھڑپ کے نتیجے میں شہادت پیش آئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور پھر کہتے بھی ہے، یہی ابو مخنم لکھتا ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تبری کی روایت یہ موجود ہے، تو عمر بن سعد زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، ان کی داڑھیاں ان کے آنسوؤں سے تر تھی. کوئی دشمن کے قتل پر قاتل مقتول کے قتل پر جس کو قتل کرتا ہے تو وہ روتا ہے. یہی کذاب جو کہتا ہے کہ جو ہے جس نے واقعہ پورا گڑھا کربلا کا، نمک مرچ لگایا جس نے، وہی خود لکھتا ہے کہ جو ہے عمر بن سعد ایسا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں حسین کے قتل پر. اور خود اعداد و شمار کیجئے کہ طرفین سے سب سے زیادہ کون لوگ مارے گئے؟ فوجی مارے گئے، فوجی زیادہ مارے گئے بنسبت ان لوگوں کے. حالانکہ وہ ٹرینڈ فوجی تھے، ادھر سب نہتے اور جو ہے غیر ٹرینڈ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود فوجی زیادہ مارے گئے کیونکہ وہ بچاؤ کی پوزیشن میں تھے، وہ بچاؤ کی پوزیشن میں تھے، جنگ کی پوزیشن میں وہ لوگ نہیں تھے. لیکن اس کو ایسا نمک مرچ لگایا گیا کہ جو ہے اگر میرے بھائیوں وہی لوگ قاتل تھے تو پھر علی زین العابدین جو کربلا میں موجود تھے اپنے والد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جب کوفہ کے لوگ روتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بھلا جب تم ہی رو رہے ہو بتاؤ میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ جب تمہیں رونے ہوئے آئے، جب کوفہ کے شیعہ روتے ہوئے پہنچے تو کہا جب تم ہی رو رہے ہو تو میرے باپ کا قاتل کون ہے یہ مجھے بتا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کے موقع پر ایک کوفی نے آ کے مسئلہ پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ اگر حاجی کے پیر کے نیچے چونٹی دب کے مر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے، کیا فدیہ ہے؟ کا افسوس ہوتا ہے نواسے رسول کو قتل کرتے ہوئے تو تمہیں درد نہیں آیا، تب یہ فتویٰ نہیں سوجا اور آج آئے ہو مکھی اور مچھر کا فتویٰ پوچھنے کے لیے. یہ ہے میرے بھائیوں حقیقت واقعی کربلا کی. اور اس کے بعد واقعی کربلا کے بعد جو حالات پیش آئے، آل بیت کا یزیدی خاندان سے جو تعلق رہا، حضرت حسین کی، حضرت حسن کی، حضرت علی کی بیٹیاں اور پوتیوں کی شادیاں یزید کے خاندان میں ہوں. کہتے نہیں وہ شرابی تھا، کبابی تھا، یہ تھا وہ تھا. میرے بھائی اتہام ہے، یزید شرابی کبابی نہیں تھا. آل بیت کی شہادتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، محمد بن حنفیہ، یہ سب اس کے جو ہے شاہد ہیں. اتنی غلط ہے، اتہام ہے. اس لیے محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے اندر جب بغاوت شروع ہوئی، عبداللہ بن مطیع نے خلفشار مچایا مدینہ میں، تو ان کے پاس پہنچے. عبداللہ بن مطیع پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، بیعت سے انکار کر دیجئے. محمد بن حنفیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کی بیعت کو نہیں توڑ سکتا. کہا نہیں وہ تو شرابی ہے، کبابی ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو کہا میں جانتا ہوں، میرے سامنے نہ مت کرو، یہ اتہام ہے اس پر. محمد بن حنفیہ نے کہا اتہام تم لگا رہے ہو، میں نے اس کو قریب سے دیکھا، اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کو صوم و صلات کا پابند پایا ہے. کہا نہیں آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا. ان لوگوں نے کہا آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا. کہا بھائی کوئی میں حاکم تھا، میرا کوئی خوف تھا اس کو کہ میرے دکھانے کے لیے اس نے کیا ہوگا. جاؤ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. تو آل بیت میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں توڑی. واقعہ کربلا کے بعد یزید کی بیعت
نہیں توڑی. تو اگر وہ قاتل تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آل بیت کیوں اس کی، بلکہ علی زین العابدین جو واقع کربلا میں موجود تھے جب مدینہ میں بغاوت شروع ہوئی تو بنو امیہ کے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دیا. علی زین العابدین نے اپنے گھر میں پناہ دیا، ان کے لیے کھانا پہنچایا. تو اگر یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، یہ تمام چیزیں کیوں کر رہے تھے اہل بیت کے لوگ؟ تو میرے بھائی یہ سارا ڈھکوسلا رچا گیا ہے، اختلاف دکھایا گیا ہے. دونوں خاندان ایک دوسرے کے رشتے دار تھے. یزید کون تھا؟ عبداللہ بن جعفر کا داماد. عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ حسین کے چچے زاد بھائی ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام محمد کی شادی جو ہے یزید سے ہوئی تھی. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے سب جھوٹ اور کذب بیانی کر کے مسلمانوں میں اختلاف ڈالا گیا اور ایسا کر دیا گیا کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے کسی کو گالی دینا. کوئی جو ہے غلط بھی ہو مرنے کے بعد اس کو گالی نہیں دی جاتی میرے بھائی، اس پر لعنت بھیجنا چاہیے نہیں. ہم تو وہ امت ہیں جس امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جانور کو بھی لعنت بھیجیں، جانور پر بھی لعن تان نہ کریں. سے جائے کہ کسی کلمہ گو پر ہم لعن تان کریں، کسی انسان پر ہم لعن تان کریں. تو روایات، قصے اور کہانیوں پر یہ دین قائم نہیں ہے. یہ نصوص پر، کتاب و سنت کے نصوص، صحابہ کے عمل پر قائم ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان افواہوں میں نہیں پڑنا چاہیے. جو اس مہینے میں مسنون ہے روزہ رکھنا 9ویں اور 10ویں کا، اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ روزہ ہے اور یہ شکرانے کا روزہ ہے، یہ خوشی کا روزہ ہے، یہ غمی کا روزہ نہیں. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا، ہمیں اپنی زبان اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا، کیا ہوا کیسے ہوا ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا. اس لیے ہمیں اپنی زبان برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ تو اس منہج پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح اس مناسبت سے جو بھی علم ہے، تعزیہ ہے اور یہ تمام چیزیں، ماتم ہے، سفر ہے، اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص غم پر اپنے چہرے کو تماچا مارے، اپنے بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے، جاہلیت کی پکارے، اس کا مجھ سے تعلق، ہم اس سے بری، ہم اس سے بری. آج ماتم کیا جاتا ہے، آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جنجیروں سے مارتے ہیں، چھریوں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں. اسلام نہیں ہے. اسلام اس کی تعین، جسم جو ہے امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر تصرف کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. اذیت پہنچانا کا حق ہمیں نہیں کہ اپنے جسم کو ہم اذیت پہنچائیں. اس جان کے لیے تو اللہ تعالی نے مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام کو حلال کر دیا. حرام چیز، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے. لیکن اگر کوئی اس حالت کو پہنچ جائے کہ کھائے یا مر جائے تو ایسے وقت میں کہا گیا نہیں تم کھا لو اس کو، گرچہ وہ حرام ہے لیکن تم کھاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے. سے جائے کہ ہم جو ہے اذیت پہنچائیں، اپنے آپ کو خون بہائیں اور سر پیٹیں اور نوچیں اور زخم لگائیں، یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں. اللہ کی امانت میں یہ خیانت ہے، اللہ کی امانت کی ہے نا قدری ہے جو لوگ اپنے آپ کو اذیت پہنچا دیں. حقیقت میں یہ شہادت حسین کی لعنت ہے اس قوم پر کہ تم نے نماز رسول کو قتل کیا. کبھی تم کو ہنسنے کی توفیق نہیں ہوگی، ہمیشہ روتے رہو گے، ہمیشہ اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے رہو. یہ لعنت برس رہی ہے اور قیامت کے لعنت تم پر برس رہی ہے، کیونکہ حسین کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں تھا. تو ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے رہا ہے کہ قیامت تک روتے رہو، ماتم کرتے رہو، تمہیں ہنسنا نصیب نہ. دو چیزیں میرے قابل غور ہیں، ایک تو شہادت حسین کی لعنت
آج تک برس رہی ہے، اور دوسری لعنت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر جو یہ زبان درازی کر رہے ہیں، جو ان کو متہم کر رہے ہیں، اس کی لعنت یہ ہے کہ کوئی بھی شیعہ کی لڑکی پارسا نہیں رہ گئی، کوئی بھی شیعہ کی لڑکی پارسا نہیں رہ سکتی، متعہ شریف کراتی رہے گی، 17 لوگوں کی ضرورت پوری کرتی رہے گی متعہ شریف کے نام سے۔ یہ لعنت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ تم نے ام المؤمنین کی عزت و ناموس پر بٹا لگایا ہے، تم ان کو گالیاں دیتے ہو، قیامت تک تمہاری کوئی لڑکی جو ہے پارسا نہیں رہے گی، اور شام غریبہ مناتے رہو گے اپنے ہی کے ساتھ جو ہے، نہ جہاں ماں کی جو ہے فرق ہے، نہ بیٹی کا نہ بہن کا۔ رات میں بند کرو لائٹ اور دروازہ بند کرو، جس کے ساتھ چاہو منہ کالا کرو۔ یہ لعنت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ تم نے ام المومنین کی عزت و ناموس پر بٹا لگایا ہے، تم کبھی بھی تمہاری کوئی لڑکی پارسا نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی اور صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرے کا یہ روزہ نہیں رکھے گا کیا کرے؟ 10 اور 11 رکھیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وسامه موسى شكرا لله فنصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فسامه وأمر الناس بالصيام. متفق علیہ۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں وقت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے توبہ کے شرائط بتائے گئے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ توبہ کی بنیادی 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں جو ہے ہر معصیت سے، ہر گناہ سے توبہ کے لیے ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، اور 4تھی شرط ایسے گناہ سے متعلق ہے جو کسی دوسرے کے حق سے متعلق ہو۔ پہلی شرط خلاصہ یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہو انسان کو کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا پاپ مجھ سے ہو گیا ہے، ندامت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے انسان۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ عزم اور پکا ارادہ کرے کہ میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی بھی مجھ سے ہونا نہیں۔ اور اگر کسی کے حق سے متعلق وہ ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پھر صاحب حق کے حق کو واپس کر دے، صاحب حق کے حق کو واپس کر دے۔ یہ 4 شرطیں آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، میں اس موضوع سے ہٹ کر
اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج اور کل سے متعلق